اے بندگان خدا، ہم نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بت پرستی میں گزارا، یہاں تک کہ دین محمد ظہور پذیر ہوا، اور اس راہ میں بہت سو نے اپنی جانیں قربان کیں، تاکہ آج آپ ان مساجدوں میں امن و امان کے ساتھ آئیں اور ذکر خدا کریں۔ پیغمبر خدا نے کیا کیا نہ تکلیفیں برداشت کیں، تب دین خدا مکمل ہوا، نماز کا قیام ہوا، زکوٰۃ ادا کی گئی، مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی، جاہلیت دم توڑ گئی۔ بس یہ مناسب نہیں کہ دین خدا میں بدعتیں پیدا کی جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا خاتمہ کر دیا جائے، خلافت مسلمین کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ بدعت اسلام میں حرام ہے، حرام، وہ کسی کے بھی ہاتھوں رائج ہو۔ جو بھی خدا کے دین میں تبدیلی لائے اور بدعت رائج کرے، اس کا خون بہانا جائز ہے اور اس پر خارج از دین کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اے اہل بصرہ، فتنے و فساد کے سیاہ بادل دور افق پر منڈلاتے نظر آتے ہیں اور بڑی تیزی سے وہ آپ کی سمت آ رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے نئے خلیفہ یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی ہے۔ اہل کوفہ نے انہیں خطوط لکھے ہیں کہ ہمارا کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے۔ حسین نے اپنا ایک سفیر اہل کوفہ کی جانب اور ایک سفیر آپ کی جانب روانہ کیا ہے، لیکن سفیر حسین بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی امیر عبید اللہ ابن زیاد کے غیظ و غضب کی بھینٹ چڑھ گیا اور اس وقت اس کا سر دارالحکومت کے دروازے پر آویزاں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عقل سے عاری کچھ افراد آپ کو اصلاح کے نام پر فتنہ و فساد کی طرف لے جائیں اور شورش برپا ہو۔ سنو اے بصرے کے لوگوں، آپ لوگ پہلے ہی فتنے کی آگ میں جھلسے ہوئے اور شکست کا زہر پیے ہوئے ہیں۔ 25 سال قبل واقعہ جمل میں آپ میں سے کئی ایک نے علی ابن ابی طالب کے خلاف تلواریں اٹھائیں اور جس کے نتیجے میں ہزاروں جانوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ مبادا اس بار بھی جذبات کے اسیر ہو کر کسی کے نفع یا نقصان کی خاطر تلواریں اٹھا لیں۔ حسین ابن علی نے خلافت کی خاطر قیام کیا ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی بھی قسم کے کشت و خون سے دریغ نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جانب خلیفہ یزید ابن معاویہ بھی ایک تیز دھاری تلوار رکھتا ہے جس کا نام امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے، جو کہ اب نیام سے نکل چکی ہے تاکہ باغیوں کا قلعہ کما کر سکے۔ اب ایسی صورتحال میں عافیت اسی میں ہے کہ سکوت و گوشہ نشینی اختیار کی جائے۔ والسلام۔ اے امام مسجد، اے پیش نماز ذاکر، تم نے سب کو مصلحت سے کام لینے کی دعوت دی کہ اسی میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اب مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے، امید ہے کہ تم جواب دو گے۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تم نے اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہترین خلق خدا ہیں پر درود بھیجا، ساتھ ہی اس بڑے فتنے کی طرف اشارہ کیا جس کا آغاز حسین کے ذریعے سے ہوا بقول تمہارے، اور جنگ جمل سے موازنہ کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اہل جمل نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور حق کے خلاف تلواریں اٹھائیں؟ لہٰذا ان کو دندان شکن جواب دینا بھی لازمی تھا۔ وہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں خانہ جنگی کی بنیاد ڈالی اور حرمت مسلمان کو پامال کیا۔ پھر جنگ صفین اور نہروان واقع ہوئی اور علی جو انصاف کا پیکر تھے قتل کر دیا گیا اور خلافت خاندان پیغمبر کے ہاتھوں سے چھین لی گئی جو علم و تقوی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ اے مسلمانوں، علی نے اس وقت تک خلافت قبول نہ کی جب تک لوگ اس طرح جمع نہ ہو گئے جیسے پیاسے کنویں پر جمع ہوتے ہیں۔ حسن ابن علی صلح پر راضی ہو گئے کیونکہ وہ وحدت مسلمین چاہتے تھے، اور حسین اس لیے خاموش تھے کہ معاویہ نے ان سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج یزید دین میں کسی بھی قسم کی بدعت رائج کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور جس نے پیغمبر کی سنت کو برباد کیا
اور چاہتا ہے کہ حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کرے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم حسین کو بدعتی اور فتنہ پرور کہتے ہو۔ کیا وہ وہی جگر گوشہ رسول خدا نہیں کہ جن کے لبوں کے بوس سے پیغمبر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے؟ جس کسی نے اسے ایذا پہنچائے گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائے، جس کسی نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ حسین نے اگر واقعی اپنے جد کے دین میں بدعتیں پیدا کی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اگر دین میں بدعتوں کے خلاف قیام کیا تو پھر آپ میرا ساتھ دیں۔ کیا دین میں بدعت یہ نہیں کہ بندروں سے کھیلنے والے ممبر رسول پر جا کر پیغمبر کی جانشینی کا دعویٰ کریں؟ اور کیا بدعت یہ نہیں ہے کہ یزید جیسے ناپاک اور شراب خور افراد لوگوں کی جان و مال اور ناموس پر جارحانہ تسلط حاصل کر لیں؟ جان لو کہ خدا فاسق و بدکار کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جو بھی اس کی حمایت کرے اس کو بھی۔ ذلیل خیانت کار، اپنے خلیفہ کے خلاف بولتے ہو۔ یزید کی حمایت ترک کر دو اور اے لوگو، یہی خدا کے سفیر فضل سے حسین ہے، کرو سفیر اور نصرت حسین۔ پر آمادہ ہو جاؤ۔ خاموش ہو جاؤ۔ پکڑ لو اسے۔ اے بندے خدا کیا کہہ رہے ہو؟ پکڑ لو اسے، جانے مت دینا۔ پکڑ لو، دیکھو یہی ہے سفیر حسین، یہی سفیر حسین ہے، پکڑ لو اسے۔ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی